السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتا ہوں اور درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور دعا کرتا ہوں بارگاہ الہی میں کہ ہمیں قرآن مجید کی برکتوں اور سعادتوں سے دنیا اور آخرت میں نوازے، اس صلے اور بدلے میں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے درس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے جانا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا جب اس نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تکریم کریں، تو فرشتوں نے تو حکم کی تعمیل کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل گیا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ابلیس جنات میں سے ہے اور وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو یہ نصیحت بھی کی کہ ابلیس اور اس کے جو ساتھی شیاطین ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے رب کے نافرمان ہیں، وہ تمہاری برائی چاہتے ہیں، تو تم ان کی باتوں کو نہ ماننا اور ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ وہ تمہیں بہکائیں گے لیکن تم ہوشیار رہنا، ان کے دام فریب میں نہ آنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیسے لوگ ابلیس شیطان اور اس کے ساتھیوں کو میرا شریک بناتے ہیں میری اطاعت میں اور بندگی میں، حالانکہ یہ ابلیس اور اس کے ساتھی شیاطین اس وقت موجود نہیں تھے جس وقت میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور نہ ان سے کوئی مشورہ لیا۔ جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ان کو اس وقت ہم نے حاضر نہیں کیا اور اس وقت وہ موجود بھی نہیں تھے، اور یہ گمراہ کرنے والے ہیں، تو کیسے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں؟ کیسے میں ان گمراہ کو اپنا معاون یا اپنا مشیر بناتا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک حال بیان کیا کہ اس دن مشرکین لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے ان شرکاء کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے جنہیں تم دنیا میں اللہ کا شریک گردانتے تھے، تو وہ بلائیں گے، پکاریں گے، تو وہ کوئی جواب نہیں دیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور ان سب کا انجام اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ہوگا کہ جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور حال بیان کیا قیامت کے دن کا کہ مجرمین اور گناہ گار لوگ جہنم کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہی ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ ان سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 54 میں یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے، اور قرآن میں مختلف طریقے سے مختلف مثالیں بیان کر کے، مختلف واقعات کا ذکر کر کے
اور واضح و نصیحت کے ذریعے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے ہدایت اور حق کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اور لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان جھگڑالو ہوتے ہیں اور وہ فضول کی بحث میں پڑھ کر حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور باطل پر اڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 55 میں یہ بیان کیا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس ہدایت پہنچ گئی، حق کی دعوت پہنچ گئی اور انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور ایمان لا کر نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی اور گویا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو خود سے دعوت دی۔ انہیں انتظار ہوا کہ جب تک اللہ کا عذاب نہ آئے ہم ایمان نہیں لائیں گے، یا جب تک قیامت واقع نہ ہو جائے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا یہی حال رہا۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو دنیا میں کیوں مبعوث کیا، کیوں بھیجا۔ دو بنیادی مقصد: جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، اور جو کفر اور شرک والے ہیں اور اعمال بد اختیار کرنے والے ہیں انہیں جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ اور کافروں کا، مشرکوں کا، مجرمین کا ہمیشہ سے یہ حال رہا ہے کہ وہ حق کو دبانے کے لیے اور باطل کو پیش رکھنے کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اور بیکار اور فضول کی بحثیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے کافروں، مشرکوں اور مجرمین سے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کا درس شروع ہوگا سورہ کہف کی آیت نمبر 57 سے یا 57 سے۔ تو آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا۔ اب اس کا ترجمہ جانتے ہیں اور الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ وہ منس اور من مطلب کون، اور اظلم بڑا ظالم۔ ومن اظلم اور کون ہے اس سے بڑا ظالم، ممن جس کو، ذکرہ نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہ اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے، فأعرض عنہا تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، روگردانی کرتا ہے۔ اظلمو یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ظالم اسم فاعل کا صیغہ ہے، ظلم کرنے والا، اور اظلم بڑا ظلم کرنے والا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اور ذکرہ یذکر تذکیر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یاد دلانا، نصیحت کرنا۔ آیات جمع ہیں، آیت کی نشانی کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرآن کی جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اعرض یعرض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، روگردانی کرنا، سرکشی کرنا۔ تو ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا۔ اس کے بعد ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وَنَسِيَ اور بھلا دیتا ہے، اور بھول جائے، بھلا بیٹھے، ما اس کو جو، قدمت یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی وہ اپنے گناہوں کو جو اس نے کیا بھول جاتا ہے، اپنے اعمال بد کو بھول جاتا ہے۔ وَنَسِيَ، نسیہ ینسا بھول جانا، نسیان سے ہے، اور قدم یقدم تقدیم، آگے
भेज देना, और यदा ये तस्निया है यद की, हाथ के माने में होता है। तो इस आयत के पूरे इस हिस्से का माना कि वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा व नसिया मा क़द्दमत यदाह, इसका माना ये हुआ कि और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसको उसके रब की आयतों के जरिए नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह मोड़ ले, और जो गुनाह उसने अपने दोनों हाथों से किए हैं उन्हें भूल जाए। यानी इससे बड़ा जालिम और कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा जालिम है कि जिसको दावत दी जाए, हक बात की नसीहत की जाए कुरानी आयतों के ज़रिए से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की भेजी हुई और पैदा की हुई निशानियों के ज़रिए से, तो वो क्या करे, वो हक की दावत को कबूल ना करे और हक बात को ना माने, बल्कि उसका इनकार कर दे और मुंह फेर ले, रूगर्दानी करे, सरकशी करे। और वो जो ये जुल्म कर रहा है, ये गुनाह कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, और जो उसने पहले गुनाह किए हैं, इन सब को और इसका जो नतीजा होगा, इसका जो अंजाम होगा कि दुनिया या आखिरत में उसे अजाब से दो चार होना पड़ेगा, वो उसको भूल जाता है। तो ऐसे शख्स से बड़ा जालिम और कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा जालिम है जो अपने आप पर जुल्म करता है, अपने हक में जुल्म करता है, कि वो अपने आप को अजाब का मुस्तहिक बनाता है अपने काले करतूत के जरिए से। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु, इन्ना जअलना, हमने डाल दिया है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्नह, पर्दे, हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं। कुलूब जमा है कल्ब की, दिल को कहते हैं। अकिन्ना मीन्स पर्दे, और जअलना हमने रख दिया है, डाल दिया है या बना दिया है। तो इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, हमने उनके दिलों पे पर्दे डाल दिए हैं। अन यफ्क़हूहु, के वो उसको समझें, अन के यफ्क़हू, समझे, फ़िक़्ह से है, फ़िक़्ह का मतलब समझना होता है, फ़क़िह यफ़क़हु, समझना, फ़िक़्ह। और इस्लामी मज़ामीन जो हैं, जो इस्लामी मादे हैं, उसमें से एक मज़मून का नाम, एक मादे का नाम फ़िक़्ह होता है, जिसमें दीन के अहकाम और मसाइल बयान किए जाते हैं दलीलों की रोशनी में। तो उसी से अन यफ़क़हूहु, कि वो समझ सकें, समझ पाएँ, हु, उसको, अन यफ़क़हूहु, उसको, यानी कुरान को। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए, तो अब वो कुरान मजीद को नहीं समझ सकते। ये मुराद है इससे। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में बोझ डाल दिए, गिरानी, डांट, उनके कानों में डांट डाल दिए, बोझ डाल दिए। वफ़ी आज़ानिहिम, आज़ान जमा है उज़ुन की, उज़ुन मीन्स कान, और वक़्र, वक़्र मतलब बोझ, गिरानी, डांट। तो उनके दिलों पर गोया के महर लगा दी, हक बात उनके दिलों में दाखिल नहीं होती, वो नहीं समझ पाते। उनके कानों पे भी बोझ डाल दिए, डांट डाल दिए उनके कानों के अंदर, ताकि वो हक बात को ना सुन सके। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर सज़ा उनके लिए ऐसा कर दिया कि उन्होंने जब रूगर्दानी की, सरकशी की, बार बार उनको समझाया गया, उन्हें नसीहत की गई और सारी दलीलें उनके सामने पेश की गई, लेकिन उन्होंने यकसर इनकार कर दिया और ठुकरा दिया दावत हक को। तो सजा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि उन्हें हिदायत से हमेशा के लिए महरूम कर दिया, और जिन तरीक़ों से, जिन राहों से, जिन दरवाज़ों से वो हिदायत तक पहुँच सकते थे, जैसे कि कानों से सुनना और दिल से समझना, इनको बंद कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक से महरूम कर देता है। जब बंदा इसरार करता है अपने गुनाहों पर और गफलत से निकलने की कोशिश नहीं करता है, बावजूद इसके कि उसे तंबीह की जाती है, उसे नसीहत की जाती है,
تو اللہ رب العالمین بالآخر اسے اس طرح کی سزا دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، وَإِن اور اگر، وہ مینس اور، ان مینس اگر، تدعوہم دعا یدعو بلانا، تدعوہم آپ ان کو بلائیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ہدا مینس ہدایت، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، حق کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو وہ ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے، تو وہ کبھی بھی ہرگز نہیں ہدایت کو مانیں گے، ہدایت کو پائیں گے۔ فلن یہتدوا، پس تو، لن ہرگز نہیں، یہتدوا ہدایت کو اختیار کریں گے، ہدایت پائیں گے، اذن ابدا، ابدا مطلب کبھی، ہمیشہ کے لیے، یعنی کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائیں گے تو وہ ہرگز سیدھی راہ پر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کانوں سے حق کی بات کو سنتے ہی نہیں، اور اپنے دلوں سے حق کی بات کو سمجھتے ہی نہیں، تو کیسے ہدایت پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں محروم کر دیا۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اور الفاظ کے معانی ہوئے۔ اس سے پچھلی آیت میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ کافر لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے ہی کافروں کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، کہ انہیں اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے سے، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے حق کے راستے کی طرف بلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے کفر اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے کرتوتوں سے وہ باز نہیں آتے ہیں، اور وہ اپنے ان بری کرتوتوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور ان کے نتائج کو بھی بھول جاتے ہیں جو وہ کیے ہوتے ہیں، اور وہ کفر کو ایمان پر اور گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ایسے پردے ڈال دیتا ہے اور کانوں میں ایسے ڈانٹ ڈال دیتا ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید کے مقاصد اور معانی کو سمجھنا اور حق بات کا سننا ان کے لیے ممکن نہیں رہ جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ انہیں جتنا بھی ہدایت کی طرف بلایا جائے، ہدایت کا راستہ انہیں دکھایا جائے، وہ ہدایت کا راستہ اپنانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اسی کا بیان اس آیت نمبر 57 میں ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ علم ہونے کے باوجود، معلوم ہو جانے کے باوجود کہ یہ حق کا راستہ ہے، حق کے راستے کو نہیں اپناتے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی مہر نہ لگا دے، ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ زنگ آلود نہ کر دے، تالے لگا دے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے حق بات کو، قرآن کی بات کو سمجھنا، سننا، اور قرآن مجید میں جو واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں عبرت اور نصیحت کے لیے، ان چیزوں کو سمجھنا پھر ناممکن ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کے راہ سے محروم کر دیے جائیں۔ اور یہ جیسا کہ کہا بہت بڑی سزا ہے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس رویے سے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم غفلت میں ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ غفلت میں ہیں، تو انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اتنی زیادہ غفلت میں ہیں،
جائزہ لیں اور پھر غفلت اور ان کے اسباب کو ترک کریں، چھوڑیں، اور اللہ رب العالمین سے اس کے بدلے میں بہتر متبادل طلب کریں، دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت پر لائے۔ آیت نمبر 58 اس کے بعد ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اس آیت کا ترجمہ اور الفاظ کے معانی، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، الغفور بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑی بخشش والا ہے، مغفرت اور معاف کرنے والا ہے۔ الغفور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے بڑا بخشنے والا، بڑی مغفرت عطا کرنے والا۔ ذو الرحمہ رحمت والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ذو والا، الرحمہ، ذو الرحمہ رحمت والا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت رحمت بھی ہے۔ لو یؤاخذہم اگر وہ ان کا مؤاخذہ کرتا، لو یؤاخذہم اگر وہ یعنی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا جن کا وصف پچھلی آیت میں گزرا، جن کو ظالم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، جو حق بات کو جاننے کے باوجود نہیں مانتے ہیں، نہیں اپناتے، اس پر نہیں چلتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ان کا مؤاخذہ کر لے، لو یؤاخذہم اگر اللہ مؤاخذہ کر لے، یؤاخذ جو ہے یہ اخذ سے ہے، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اسی سے ہے۔ آخذ یؤاخذ مؤاخذہ کرنا، پکڑنا، گرفت میں لے لینا۔ اگر اللہ ان کا مؤاخذہ کر لے، ان کو پکڑ لے، بما کسبوا ان کے کرتوتوں کے سبب، بما کسبوا جو انہوں نے کمایا، کسب یکسب کمانا، لو یؤاخذہم بما کسبوا انہوں نے جو اعمال بد کیے ہیں، انہوں نے جو کالے کرتوت کیے ہیں، انہوں نے جو گناہ کمائے ہیں، ان کے سبب اگر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، لَأَجَّلَ تو جلدی بھیج دیتا، اجل یعجل جلدی کرنا، عجلت سے ہے، لَأَجَّلَ تو جلدی کرتا، لَهُمُ الْعَذَابَ ان کے لیے عذاب کو، یعنی جلد ان کے لیے عذاب کو بھیج دیتا، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا۔ بل لَهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا لیکن ان کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، بل یعنی بلکہ، لیکن، لہم ان کے لیے، موعدن ایک وقت مقرر ہے، موعد ان سے ایک وقت مقرر کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کو اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے ان کے عذاب کا۔ لن یجدوا وہ ہرگز نہیں پائیں گے، لن یجدوا لن ہرگز نہیں، یجدوا پائیں گے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، موئلہ پناہ کی کوئی جگہ، موئل پناہ گاہ کو کہتے ہیں، پناہ لینے کی جگہ کو کہتے ہیں، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں پائیں گے، یعنی ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے اور اس سے وہ بچ نہیں پائیں گے، اللہ کے سوا وہ کوئی ایسی جگہ نہیں پائیں گے جہاں جا کر وہ چھپ جائیں اور محفوظ ہو جائیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ آپ کا جو رب ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت مہربان ہے، اسی لیے ان کافروں کے کفر اور گناہ پر ان کی گرفت نہیں کرتا، ان کا مؤاخذہ نہیں کرتا، اور ان کے جیسے اعمال بد ہیں، ان کے جیسے گناہ ہیں اور جرائم ہیں، ان کو دیکھ کر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان پر جلد ہی عذاب آ جائے، ان پر جلد سے جلد عذاب آ جانا چاہیے تھا، ان کے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کا کفر، ان کا شرک، ان کی نافرمانی، ان کی سرکشی ایسی ہے کہ جلد سے جلد ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کا رب بڑا رحم والا ہے
اور معاف کرنے والا ہے، اس لیے اب تک اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت نہیں کی ہے اور ان کا مواخذہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان میں سے بعض کو توبہ کی، ایمان کی اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق مل جائے اور وہ عذاب سے بچ جائیں، اور جو اپنے حال پر باقی رہیں بالآخر ان کو ان کے کفر اور سرکشی کے مطابق عذاب اور سزا دے۔ یہ مقصد اللہ رب العالمین کا عذاب میں تاخیر اور مہلت دینے کا، کہ جو آئندہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وہ ایسا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں، اور جو کفر اور سرکشی پر قائم رہیں تو بالآخر وہ اپنے انجام بد کو پائیں۔ لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ مہلت کب تک ہے؟ کب تک تاخیر ہوگی عذاب میں؟ کب آئے گا عذاب کا موسم ان کے لیے؟ اس کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آیت نمبر 50، اس آیت سے معلوم ہوا 58 سے کہ ہمارے گناہ کرنے کے باوجود اگر ہمارے اوپر کوئی آفت مصیبت نہیں آتی ہے اور ہم پر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے اور ہم مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ غافل ہے ہمارے حال سے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں۔ اور اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ اگر ہم نے اپنی اس بری روش سے توبہ نہیں کیا، باز نہیں آئے، تو ہمیں دنیا میں یا آخرت میں بڑی سزا سے دوچار کرے گا، اور اس کا وقت اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے کسی طرح سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اس آیت کا ترجمہ اور الفاظ کے معنی وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں یا وہ بستیاں، وہ مینس اور تلکا مینس وہ، یہ ذالکا کا مؤنث ہے، ذالکا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلکا وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ القرا، القرا یہ جمع ہے القریہ کی، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قرا، جیسے مکہ کو کہتے ہیں ام القرا، بستیوں کی ماں، تو قرا جمع ہے قریہ کی۔ وتلک القرا، اور ان بستیوں کو، یعنی ان بستیوں والوں کو، بستی بول کر بستی والے مراد لیا گیا ہے۔ وتلک القرا، اور ان بستیوں والوں کو، اہلکناہم، اور ان بستیوں والوں کو، اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہلکنا، اہلک یہلکو، اہلاک کا مطلب ہلاک کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، فنا کر دینا۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے گناہ پہ گناہ کیا، جب انہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، سرکشی اختیار کی، اور وہ باز نہیں آئے، انہوں نے توبہ نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھے، نصیحت نہیں پکڑی۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ وتلک القرى اہلکناہم لما ظلموا، اور ان بستیوں والوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا، وجعلنا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، مہلک ہلاکت کے معنی میں، ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا تھا موعدا، ایک وقت مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے۔ یہ گناہ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے اپنے آپ پر، کفر شرک اور سرکشی کرتے رہے، ہم نے انہیں مہلت دی، لیکن بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جب وقت آیا، ان کی مہلت ختم ہوئی تو انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔
یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ 59 میں اللہ رب العالمین نے کیا اشارہ کیا ہے اور کن کو دھمکی دی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کہ ان بستیوں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو ان بستیوں والوں سے مراد کون ہیں؟ قوم عاد، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور قوم ثمود جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ قومیں اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں، یہ مکہ والوں سے قریب ہی یہ بستیاں تھیں، اور ان کے راستے آنے جانے کے راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کر دیا؟ ان کے ظلم، گناہ، کفر، سرکشی اور شرک کی وجہ سے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، دعوت حق کو ٹھکرا دیا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اور ان کو فوراً ہلاک کر دیا گیا، نہیں، ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا سدھر جانے کا، اپنی اصلاح کر لینے کا، توبہ کر کے ایمان لے آنے کا پورا موقع دیا گیا۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا ظلم، ان کا طغیان، ان کی سرکشی، ان کا کفر اور شرک، ان کی نافرمانی اس حد کو پہنچ گئی، یہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں سے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور ان سے توبہ، ایمان اور اصلاح عمل کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت کا وقت ختم اور ان کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا، اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا، اور پوری دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ یہ دراصل مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو اور ایمان لا کر کفر و سرکشی اور گمراہی کے راستے سے باز نہیں آ رہے ہو، اور اس کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے، تو اس سے کسی طرح کے دھوکے میں مت آ جانا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم سے عذاب الہی ٹل گیا ہے، بے شک اس کا ایک وقت مقرر ہے، عذاب کے آنے کا وقت مقرر ہے۔ جب وقت آئے گا عذاب کا تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی ایسی طاقت نہیں جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے گی۔ لہٰذا یہ مہلت جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ تو اللہ کی سنت ہے، جو ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ ہر فرد کو، ہر گروہ کو، ہر جماعت، ہر قوم کو عطا کرتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں سزا دیتا ہے۔ لہٰذا تمہاری مہلت کی مدت بھی جب ختم ہو جائے گی اور تم باز نہیں آئے اپنے کفر و سرکشی سے، تو پھر تمہارا بھی حشر وہی ہوگا اور اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلے ان قوموں کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس میں تنبیہ کی ہے مکہ والوں کو اور تمام کافروں اور مشرکوں کو اور مجرمین کو، ظالمین کو اور گناہ گاروں کو، کہ اگر انہیں مہلت دی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان کو آ دبوچے گا اور کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سورہ کہف کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ سے مراد موسیٰ بن عمران علیہ السلام،
जो बरगुज़ीदा रसूल गुजरे हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से हैं, बनी इसराइल के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम। व इज़ क़ाला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिफ़ताहो, अपने खादिम से, अपने खिदमत गुजार से, फ़ता अपने नौजवान से, लिफ़ताहो, और कहा मूसा ने, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से, मुराद अपने नौजवान खादिम से, जिनका नाम था यूशा बिन नून, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के परपोते हैं, जैसा कि मुफस्सिरीन ने कहा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत थे। तो उनसे कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, वइज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहो, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से, ला अबरहु, मैं चलता ही रहूंगा, मैं अपना सफर जारी रखूंगा। ला अबरहु का ये माना होता है, मैं चलता ही रहूंगा, आगे बढ़ता ही रहूंगा, मैं अपना सफर जारी रखूंगा। ला अबरहु का ये माना होता है। हत्ता, यहां तक के, अबलुगा, मैं पहुंच जाऊं। बलगा यबलुगु, पहुंच जाना, बलाग से है, बलाग मतलब पहुंचाना। हत्ता अबलुगा, यहां तक के मैं पहुंच जाऊं, मजमअल बहरैन, दो दरियाओं के मिलने की जगह पर, दो दरियाओं के संगम पर, जहां दो समुंदर मिलते हैं, जहां दो समंदर का संगम होता है, उसको कहते हैं मजमाउल बहरैन। मजमा, जमा होने की जगह, जमा यजमाओं से, मजमा मिलने की जगह, जमा होने की जगह। अल बहरैन, दो दरिया, दो समंदर। बहर का तस्निया, बहर मतलब समंदर, उसकी जमा बिहार होती है और तस्निया बहरैन होती है। हत्ता अबलुगा मजमा अल बहरैन, यहां तक कि मैं पहुंच जाऊं दो दरियाओं के मिलने की जगह पर। औ या अमज़िया हुक़बा, या मैं मुद्दते दराज तक चलता रहूंगा, लंबे अरसे तक, लंबी मुद्दत तक मैं चलता रहूंगा। या तो मैं उस जगह को पहुंच जाऊं जहां दो समंदर मिलते हैं, दो दरिया मिलते हैं, या मैं चलता रहूंगा एक लंबी मुद्दत तक, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मैं चलता रहूंगा। औ अमज़िया हुक़बा, मज़ा यमज़ी मतलब चलना, गुजरना। माजी गुज़श्ता ज़माना को कहते हैं जो गुजर चुका होता है। तो औ अमज़िया, या मैं चलता रहूंगा। हुक़बा, हुक़बा जमा है हुक़बा की या हिक़वा की, जिसका अहले लुग़त के यहाँ दो इस्तेमाल होता है। 70 से 80 साल तक के अरसे को हुक़बा कहते हैं, और इससे ज़्यादा को भी कहते हैं। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत, एक लंबी मुद्दत, अरसे दराज को हुक़बा कहते हैं। और यही सही माना है, यहाँ पर यही मुराद है कि मैं एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक लंबा अरसा चलता रहूंगा। ये इस आयत का तर्जुमा हुआ। व इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन औ अमज़िया हुक़बा। यहाँ से सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ सूरह कहफ में इस वाक़ये के बयान करने का सबब क्या है। उसका सबब यह है कि जब यहूद ने कुरैश को सिखाया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्हाबे कहफ के बारे में पूछें, अगर वो उनके बारे में खबर दे देते हैं, बता देते हैं अस्हाबे कहफ के बारे में, तो वो सच्चे नबी हैं, वरना नहीं। तो अल्लाह ने अस्हाबे कहफ का वाक़या बयान कर दिया, वही नाजिल की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बता दिया गया। और उसके बाद जैसा कि ये वाक़या तफसील से गुजर चुका है, ये वाक़या हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर दिया, और इसमें इस तरफ इशारा किया कि कोई ज़रूरी नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अब तक
واقع ہونے والے تمام واقعات کی خبر ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تم نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا تو لو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں جس کی میں نے اپنے نبی کی طرف وحی کی ہے. اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ اشارہ کیا ہے اس کے اندر کہ اصحاب کہف کا واقعہ جس کا تم نے مطالبہ کیا وہ تو سنا ہی دیا تم کو، اب لو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں. اور وہ یہی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جس جگہ دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں، ان دو دریاؤں یا دو سمندروں سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں تو صرف یہ آیا ہے کہ دو دریا کا سنگم، دو سمندر کے ملنے کی جگہ، لیکن یہ کون سی جگہ ہے اس کا بیان قرآن میں نہیں آیا ہے. آثار اور قرائن کی بنا پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں آ کر مل جاتے ہیں، ضم ہو جاتے ہیں. تو مختلف اقوال ہیں اس طرح کی مفسرین کے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ سے مراد کون سی جگہ ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس جگہ پر اللہ کا ایک بندہ ہے جو ان سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، شوق اور رغبت پیدا ہوئی کہ ان سے ملاقات کی جائے، ان کے بارے میں جانا جائے، ان کے پاس علم ہے تو سیکھا جائے. چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا جو کہ ان کے زیر تربیت تھے، ان کے خادم تھے اور جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جانشین بنے ان کے اور نبی بنے جیسا کہ مفسرین نے کہا. تو یوشع بن نون سے کہا کہ ان سے ملنے کے لیے میں سفر کروں گا اور اس سفر میں مجھے تمہارا بھی ساتھ چاہیے، تم بھی میرے ساتھ اس سفر میں چلو تاکہ ہم دونوں مطلوبہ جگہ پر پہنچ سکیں اور ان سے ہماری ملاقات ہو جائے. میں اپنا یہ سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ ان سے ملاقات ہو جائے، یا پھر اور یہ ملاقات کہاں ہوگی؟ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر. یا پھر میں ایک لمبی مدت تک چلتا رہوں گا، ہم اور تم ایک لمبی مدت تک چلتے رہیں گے یہاں تک کہ یقین ہو جائے گا کہ میرا ان سے ملنا اللہ کے نزدیک مقدر نہیں ہے. تو یہ مفسرین نے بیان کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا سبب یہ تھا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے وعظ فرما رہے تھے، انہیں نصیحت کر رہے تھے، ان کے سامنے درس دے رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے، ان کے سامنے دین کا بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اس دور کا، اس زمانے کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میں اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو مجھ سے بڑا عالم اور کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. اس سوال کے جواب میں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ کہہ دیا کہ میں ہوں. یہ جملہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی اور انہیں خبر دی کہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ بڑا عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا کہ فلاں جگہ پر جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں
میرا ایک بندہ رہتا ہے جو آپ سے بھی بڑا علم رکھتا ہے، آپ سے بھی بڑا عالم ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اس بندے جن کا نام نامی خضر علیہ السلام ہیں ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان سے ملاقات کرو۔ اس سفر میں اور ان دونوں کی ملاقات کے بعد، یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد جو کچھ پیش آیا، قرآن مجید نے انہی باتوں کو آئندہ کی آیتوں میں بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے آگے آئیں گی آج کے درس میں اور آئندہ دروس میں۔ یہ جو آیت نمبر 60 ہے، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا گیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے اور بہت ساری سیکھ ہمیں ملتی ہے، بہت سارے دروس اور سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حسن ادب کا یہ تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سوال کے جواب میں کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی اس سوال کے جواب کو اللہ کے علم کے حوالے کر دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اس پر تنبیہ کی اللہ رب العالمین نے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جتنا بھی علم ہو، ہنر ہو، قابلیت ہو، صلاحیت ہو، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑھ کر ہوں اور سب ہم سے کمتر ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گرچہ آپ کے پاس ہزار نعمتیں ہوں اللہ کی، ہزار صلاحیتیں، قابلیتیں ہوں، لیکن تواضع اختیار کرنا چاہیے اور اس طرح سے اپنے آپ کو برتر ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور مقرب بندوں کی ادنا سی کمی اور کوتاہی پر بھی ان کی اصلاح فرماتا ہے اور ان کی تربیت کے لیے معمولی غلطی پر بھی تنبیہ کرتا ہے اور پھر اسی پیمانے پر اس کا تدارک بھی کراتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پر صحیح سمجھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھ سے زیادہ اور کون جانے گا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ غلطی ہوئی تو اس پر تنبیہ فرمائی۔ اب کس طرح سے اللہ رب العالمین تربیت کر رہا ہے کہ سفر کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایک لمبا سفر اور مشقت سے بھرا ہوا سفر، وہاں جاؤ اور ان کو سے ملاقات کرو اور ان سے علم سیکھو۔ اللہ کے خاص بندے اور مقرب بندوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سی بھی غلطی پر فوراً اس کی اصلاح کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کا فلاں بندہ ان سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان سے علم سیکھنے کے لیے فوراً سفر پر نکل گئے، جو کہ بہت ہی مشقت بھرا سفر تھا، لمبا سفر تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا دنیا ہی کا علم کیوں نہ ہو، محنت اور مشقت کی ضرورت پیش آتی ہے اور بغیر محنت اور مشقت کے علم حاصل نہیں ہوتا، اور علم کے حصول کے لیے مشقت سے بھرا ہوا طویل سفر بھی اگر کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ بغیر محنت و مشقت کے اور بغیر سفر کے علم حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں سفر کیا اور محنت مشقت اٹھائی۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اندر بھی علم سیکھنے کا بڑا جذبہ تھا، بڑا شوق اور رغبت رکھتے تھے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں بڑی محنت اور مشقت کرتے تھے اور لمبا لمبا سفر کرتے تھے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت کو طے کیا، اور اتنی لمبی مسافت کو طے کر کے حضرت عبداللہ بن
انیس کے پاس یا انیس کے پاس پہنچے اور ان سے ایک حدیث حاصل کرنا مقصد تھا. تو اس قدر محنت، مشقت اور سفر کی صعوبت برداشت کیا کرتے تھے سلف صالحین. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے لیے محنت ضروری ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت تو بس ساری کتابیں ایک جاہل دھو کے پی جاتا. لہذا علم کے لیے محنت اور مشقت ضروری ہے. طلبہ علم کے لیے، مدارس کے طلبہ کے لیے، اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں یہ سبق ہے اور یہ سیکھ ملتی ہے. علم حاصل کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے محنت مشقت برداشت کرنی پڑے گی. سفر بھی کرنا پڑے تو اسے برداشت کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ کی، گھر بار کی جدائی برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ہی اہم سبق حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عزم والے پیغمبر اور رسول تھے، اور ان کا پیغمبرانہ عزم یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور فوراً تعمیل میں لمبے سفر پر نکل گئے. پختہ ارادہ اور عزم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں سفر کروں گا اور کرتا رہوں گا جب تک کہ ملاقات نہ ہو جائے، یا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی. تو عزم، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان رسولوں میں سے، ان 5 رسولوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ہے کہ وہ اولو العزم رسول ہیں. تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کا عزم معلوم ہوتا ہے، اور ہر ایمان والے کو اسی طرح سے عزم بالکل اپنا پختہ کرنا چاہیے. اپنا جو نیک ارادہ ہو تو اسے مضبوط بنانا چاہیے، اور اللہ پر توکل کر کے اپنے نیک ارادے کو نافذ کرنا چاہیے. یہ معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کی ضروری باتوں سے اپنے سفر کے ساتھی اور اپنے خادم یوشع بن نون کو باخبر کر دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب سفر کرے اور سفر میں اگر خدمت گزار ہوں، ان کے خادم ہوں، نوکر چاکر ہوں، تو انہیں بھی سفر کی ضروری بات بتا دینی چاہیے. لیکن جو متکبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ اپنے نوکروں کو ضروری بات بتانا بھی گوارا نہیں کرتے. سفر میں اگر لے جاتے ہیں تو سفر کے بارے میں بھی ضروری باتیں بتانا گوارا نہیں کرتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو سفر کے بارے میں ضروری بات بتائی. تو یہ بھی حسن ادب کا تقاضا ہے. اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان سے، حالانکہ وہ خادم تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے مربی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں وہ تھے، خادم تھے، خدمت گزار تھے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، اپنے نوکر سے کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے نوجوان سے کہا. حسن ادب کا یہی تقاضا ہے کہ ادنا سے ادنا شخص کو بھی اچھے لقب سے بلایا جائے، انہیں حقیر اور نازیبا القاب سے نہ پکارا جائے. یہاں پر نوجوان بول کر خادم مراد لیا گیا ہے، چونکہ خادم عام طور سے ایسے شخص کو رکھا جاتا ہے جو طاقتور ہو، نوجوان ہو، جو کام بھی اسے دیا جائے وہ کر سکے. تو اصل میں خادم مراد ہے، لیکن اس کے لیے نوجوان کا لفظ آیا ہے. تو یہ حسن ادب کا تقاضا ہے. اسلام اس بارے میں ہمیں گویا کہ یہ پیغام دیتا ہے کہ کس طرح سے کس لقب سے لوگوں کو بلایا جائے، پکارا جائے. تو یہ بات بھی ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ غلام کہیں، نوکر کہیں، اچھا سا لقب یا اچھا سا نام لے کر اسے پکارا جائے، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 61 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ فلما
बलगा पस जब वो दोनों पहुंच गए, फलम्मा फ मीन्स पस, लम्मा जब, बलगा तस्निया का सेगा है, बलगा यबलुगु पहुंचना, बलगा वो दोनों पहुंच गए यानी मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून, जब वो दोनों पहुंच गए मजमा बैनहिमा दो दरियाओं के संगम पर, दो दरियाओं के मिलने की जगह पर, मजमा बैनहिमा उन दोनों के मिलने की जगह पर, यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर जब पहुंच गए दोनों, नसिया हुतहुमा भूल गए अपनी मछली को, नसिया ये भी तस्निया का सेगा है, भूल गए, हुतहुमा अपनी मछली को, हुत मछली को कहते हैं, वो दोनों अपनी मछली को भूल गए, फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरे सरबा और उसने समंदर में यानी मछली ने समंदर में एक सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया, फत्तखज़ा तो बना लिया, सबीलहु अपना रास्ता, फिल बहरे समंदर में, सरबा सुरंग के जैसा, सुरंग के जैसा रास्ता बना लिया। सरबा जो है सरब, सरब के माना होते हैं सुरंग के, जो दो पहाड़ों के दरमियान जो सुरंग खोदी जाती है, या शहर के अंदर ज़मीन दोज जो रास्ता बनाया जाता है और उसके लिए जो ज़मीन को खोदा जाता है, तो सुरंग सरब कहते हैं, सुरंग को कहते हैं, सरब का माना सुरंग। तो मछली जब कूद के गई समंदर में तो मछली चलती रही और सुरंग बनता गया, तो उसी का बयान है, फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, के बस जब वो दोनों दो दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो वहां अपनी मछली भूल गए और मछली ने समंदर में एक सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। आयत नंबर 61 में यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब सफर के लिए रवाना हुए तो अल्लाह के हुक्म से एक मछली थैली में या टोकरी में रख कर यूशा बिन नून के हवाले कर दी और कहा कि इसे देखते रहना, और जहां ये थैली से निकलकर गायब हो जाए, मछली टोकरी से निकलकर जहां गायब हो जाए तो तू मुझे खबर करना, इसलिए कि अल्लाह ने खिज़्र अलैहिस्सलाम से मिलने की जगह वही बताई थी जहां मछली गायब हो जाएगी। तो ताकीदन मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून से ये कहा कि जहां ये वाक़या पेश आओ वहां मुझे बताना। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब दोनों साहिल समंदर के करीब एक चट्टान से टेक लगाए सो रहे थे तो मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई, कूद गई, और जहां से गुजरी वहां का पानी मुंजमिद होकर एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर गया। जब वो दोनों नींद से बेदार हुए तो उसके बाद दोबारा फिर से अपने सफर पर रवाना हो गए। तो ये इसका बयान है आयत नंबर 61 में। आयत नंबर 62 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। फलम्मा जावज़ा, बस जब वो दोनों आगे बढ़ गए, फलम्मा बस जब, जावज़ा आगे बढ़ गए वहां से जहां ये वाक़या पेश आया और उनको खबर नहीं हुई, जावज़ा तस्निया का सेगा है, आगे बढ़ गए, जब वो दोनों आगे तजावुज़ कर गए, आगे बढ़ गए, क़ाला लिफ़ताहु, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिफ़ताहु अपने नौजवान खादिम से, क़ाला लिफ़ताहु कहा अपने नौजवान खादिम से, आतिना गदाअना हमारा खाना लाओ, हमारा खाना पेश करो, आतिना लाओ पेश करो, हाजिर करो, गदाअना हमारा खाना। गदा जो है अरबी ज़बान में या अरब में गदा दिन के खाने को कहते हैं, दिन का जो खाना होता है लंच उसको कहते हैं गदा, और रात के खाने को अशा कहते हैं, अशा ऐन को ज़बर के साथ अशा, रात का खाना, और फतूर कहते हैं या इफ्तार कहते हैं सुबह का जो नाश्ता होता है उसको। तो कहा आतिना गदाअना हमारा खाना लाओ, लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा हम अपने सफ़र से बहुत थक चुके हैं, लक़द लक़ीना हमने पाया है, लक़द लक़ीना हमने पाया है, मिन सफ़रिना अपने सफ़र से,
हाजा, अपने इस सफ़र से, नसबा बड़ी थकान पाई है, बड़ी थकावट हो गई है। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाजा नसबा, नसब का माना थकान के है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने नौजवान से, अपने खादिम से कि खाना लाओ, हम बहुत थक चुके हैं। इस आयत नंबर 62 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरफ इशारा किया कि एक लंबी मसाफत तय करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को थकान महसूस हुई और भूख लग गई। तो खाने के लिए उन्होंने खाना तलब किया, जो मछली थी, मछली को तलब किया। तो यूशा बिन नून ने कहा, आगे इसका बयान आएगा आयत नंबर 63 में कि यूशा बिन नून ने क्या कहा। यहां से ये बात मालूम हुई कि उन्हें भूख लगी, थकान महसूस हुई मूसा अलैहिस्सलाम को, तो खाना तलब किया। इस आयत से एक बात ये मालूम होती है कि इंसान को ये चाहिए कि अपने खाने में से अपने खादिम को भी खिलाए और अपने खादिम के साथ खाए। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा अपने खादिम से कि खाना लाओ, हम सफ़र में थक गए हैं, भूख लग गई है, तो इसका जाहिर यही है कि दोनों ने मिलकर खाना खाने की, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम के साथ मिलकर खाना खाने का इरादा जाहिर किया। तो मुफस्सिरीन ने इससे ये नुक्ता निकाला है कि अदब का तकाजा यही है और खिदमतगारों के साथ रहम का तकाजा यही है कि उनको भी अपने खाने में से खिलाया जाए। और ऐसा हदीस में भी हुक्म आया है कि जो तुम्हारे मातहत होते हैं उनको अपने खाने में से खिलाओ, अपने कपड़े में से पहनाओ। तो ये बात भी हमें मालूम होती है। उसी तरह से हमें ये बात भी मालूम होती है कि इंसान को अगर कोई परेशानी लाहक होती है या कोई बीमारी लाहक होती है या भूख प्यास लगती है, थक जाता है वगैरह वगैरह, तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसके बारे में अपने किसी को बताए, खबर दे। इसमें कोई हर्ज या कोई गुनाह की बात नहीं है। और इससे ये बात लाजिम नहीं आती है कि वो अल्लाह की तकदीर से राज़ी नहीं है, वो अल्लाह के फैसले से खुश नहीं है। ऐसा करना जायज़ है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी नौजवान अपने खादिम से कहा कि मैं थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है। तो ऐसा कहना जायज़ है और कोई हरज की बात नहीं है। इससे ये लाजिम नहीं आता कि इससे अल्लाह ताला की तकदीर और अल्लाह ने जो फैसला किया है उस पर किसी किस्म की उसको शिकायत है, नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स बिल्कुल नागवारी के साथ अगर इसको कहता है, अल्लाह के फैसले से नाखुशी का इजहार करते हुए कहता है, नाराज़गी का इजहार करते हुए कहता है, तो फिर ये जो तकदीर और अल्लाह के क़ज़ा व क़दर के साथ रिज़ा और तस्लीम का मामला है, ये उसके खिलाफ होगा। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बगैर हो तो कह सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ किया। उसके बाद आयत नंबर 63, लेकिन वक्त हो गया है इसलिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में इस किस्से को पूरा किया जाएगा और लंबा किस्सा है, अगली कई आयतों में इस किस्से का बयान है, तो इंशाअल्लाह कई दुरूस में ये किस्सा हमारा पूरा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अब तक हमने जो समझा और जो दुरूस और असबाक हमने हासिल किए आज के दर्स की आयतों से, अल्लाह ताला उन्हें हमें अमली ज़िंदगी में इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप पर जुल्म करने से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें मोहलत दे रहा है हमारे गुनाहों के बावजूद, तो हम उससे धोखे में ना पड़ें और हम अपनी इस्लाह कर लें। मोहलत दे रहा है अल्लाह ताला अपनी इस्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और उसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में जो हमें नसीहतें मिली और आगे आएंगी, उन पर भी हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के दर्स में हमने इल्म की अहमियत हमने जानी और फिर कैसा बर्ताव करना चाहिए अपने से कमतर दर्जे लोगों के साथ, वो भी हमें मालूम हुआ। और फिर ये कि हमें तवाज़ुन इख्तियार करना चाहिए। और इस तरह की कई बातें मालूम हुई। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को अच्छी तरह से समझने और उस पर अमल करने की
اور اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید اور دینی علوم سے روگردانی اور منہ پھیرنے جیسی بری عادت سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔